وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 91 حصہ دوم. آج کا درس کا نمبر 1188 اور موضوع کیا ہم نے دنیا کو مقصود حیات بنا لیا ہے. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. اور جب خدا سے عہد واثق کرو تو اس کو پورا کرو، اور جب پکی قسمیں کھاؤ تو ان کو مت توڑو کہ تم خدا کو اپنا ضامن مقرر کر چکے ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس کو جانتا ہے. سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 91. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اور اللہ سے وعدہ کرنے کے بعد اس کو پورا کیا کرو. وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور قسموں کو مضبوط کرنے کے بعد ان کو نہ توڑا کرو. وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ کفیلا، حالانکہ تم نے اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنایا ہے. ان اللہ یعلم ما تفعلون، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. سامعین کرام، وعدے کی بات ہو رہی تھی کہ بنیادی طور پہ گزشتہ سبق کا خلاصہ یہ تھا کہ بنیادی طور پہ انسان کو اللہ سے وعدہ کیا ہوا وعدہ پورا کرنا چاہیے، اور اگر وہ وعدہ پورا نہیں کرے گا تو مخلوق کے ساتھ پھر وعدے یہ توڑے یا پورا کرے، اس کی اللہ کے نزدیک پھر کوئی اہمیت نہیں ہے. دیکھیں، راستہ اگر آپ نے غلط کر دیا، اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. ہم ہم میں سے یعنی ایک گروہ ایسا ہے کہ تم مخلوق کو تکلیف نہ دو، اور خالق کا معاملہ تو یعنی اللہ کو عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک گمراہ طبقہ ایسا ہے جو عبادت کا مطلب محدود لے لیتا ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ، پھر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اس کا محتاج نہیں ہے. اپنا معاملہ تم مخلوق کے ساتھ سیٹ رکھو، وعدہ وفا کرو، کسی کو تکلیف نہ دو، کسی کا دل نہ دکھاؤ، بس تم بخشائے ہو. یہ گمراہوں کا ایک طبقہ ایسا ہے، بہت بڑے ایک طبقہ ایسا ہے. اور پھر بس وہ تو پھر اس کے متعلق میں کچھ نہیں کہتا، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ بنیادی وعدہ جو ہے، اگر آپ نے دنیا میں کامیاب ہونا ہے اپنے مقصد حیات میں، تو آپ کو اللہ سے وعدہ کیا ہوا وعدہ پورا کرنا پڑے گا. اور پکا وعدہ، ایک تو پکا وعدہ ہم نے کیا ہے عالم ارواح میں، پھر اگر آپ مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں تو آپ جو کچھ کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، دراصل یہ ایک پکا وعدہ ہے.
اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد، میں شہادت دیتا ہوں، شہادت اللہ کی، گواہی اللہ کی، یہاں وقد جعلتم اللہ علیکم کفیلا، کہ اللہ تعالیٰ کو بنا کے آپ گواہی دیتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ، میں اللہ کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا میری زندگی میں کوئی معبود نہیں ہوگا اللہ کے سوا، اور اس بات کی بھی میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کے حکم پر رسول اللہ کے طریقے کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ تو ایک بات بنیادی طور پہ میں آپ کو بالکل واضح طور پہ کہہ رہا ہوں کہ بنیادی جو کرنے کا کام ہے وہ تو ہم نہیں کرتے، سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ آپ کسی راہ چلتے کسی مسافر سے پوچھیں، اپنے کسی عزیز کو ٹیلی فون کریں کہ بھئی میں نے ایک بات پوچھنی ہے، تم نے کیا اللہ سے کوئی وعدہ کیا ہے؟ وہ کہے گا یار کیا بات کر رہے ہو، میں نے تو کوئی وعدہ نہیں کیا، اللہ سے میں نے کیا وعدہ کیا ہے اور اس سے میں نے کیا وعدہ کرنا ہے؟ یہ ہماری وہ جو لا علمی ہے نا، جو جہالت ہے۔ آپ ٹرائی تو کریں، کسی بھی پڑھے لکھے شخص سے پوچھیں چلیں کہ تم نے اللہ سے کوئی وعدہ کیا ہے؟ آپ خود کے پاس اس کا جواب نہیں ہے، مجھے پورا یقین ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آپ نے اللہ سے کوئی وعدہ کیا ہے؟ اس وعدے کی آپ کی نظر میں کیا اہمیت ہے؟ چلیں آپ نے یہ جواب دے دیا کہ ہاں میں نے کیا ہے، میں نے کلمہ طیبہ پڑھا ہے، لیکن اس کی اہمیت کیا ہے؟ ہم تو معنی بھی نہیں جانتے۔ یہ صرف دیکھیں، وہ ہمارا اسلام جو ہے وہ دراصل لپ سروس ہے۔ اسلام کے متعلق نہ ہم جانتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے، قرآن کے متعلق ہم نہیں جانتے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی دعوت کیا ہے، رسول اللہ کے آمد کے مقصد سے بھی ہم واقف نہیں ہیں حقیقی طور پہ۔ جو ہونا چاہیے وہ علم نہیں ہے، باقی تو آپ جو بھی کرتے ہیں وہ تو آپ کی مرضی ہے۔ جو بھی آپ کی مصروفیات ہیں نا، نمازیں، روزے، یہ وہ، دیکھیں کوئی بھی کام اینڈ پروڈکٹ کو دیکھا جائے گا۔ ایک کارخانہ ہے، اس کا کوئی اینڈ پروڈکٹ ہی نہیں ہے، اور کیا خیال ہے اس کارخانے کے بارے میں؟ ایک سرمایہ دار جو ہے 50 کروڑ روپے کا ایک بڑا کارخانہ لگا دیتا ہے، تو سب سے پوچھیں گے، یعنی آپ اس کارخانہ دار اگر آپ کا کوئی جاننے والا ہے کہ بھئی یہ کس چیز کا کارخانہ ہے، کیا اس میں بنے گا، اینڈ پروڈکٹ کیا ہے؟ وہ کہے گا اینڈ پروڈکٹ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور وہ کہے گا کارخانہ بنانے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ مختلف مشینیں ہم نے لگائی ہیں، کوئی مشین کیا کر رہی ہے، کوئی کیا کر رہی ہے، بس اس کا کوئی خاص اینڈ پروڈکٹ تو نہیں ہے۔ دیکھیں اسی طرح ہم غافل رہ کر زندگی گزار رہے ہیں، اور میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں ایسا نہ کریں۔ یہ کارخانہ قدرت اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے یہ ہمارے لیے ہے، میرے لیے ہے اور آپ کے لیے ہے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے فضول نہیں بنایا ہے۔ ہم تو فضول زندگی گزار رہے ہیں، ہم تو منزل ہی بھٹک گئے، ہم نے تو دنیا کو منزل بنا لیا ہے، دنیا ہی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، دے مار 4.5 دنیا ہی کی طلب ہے۔ تو پھر جو ہے وہ بات پھر بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں، ہم غافل لوگ ہیں، اگر میں بالکل حقیقی بات کروں تو ہم غافل لوگ ہیں، غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں اور گزارنا چاہتے ہیں، اور اس غفلت کو جو جتنا غافل ہے، جو جتنا بڑا گمراہ ہے، وہ اتنا زیادہ اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، کوئی کسی کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ میں اب اپنے درسی کی آپ کو مثال دیتا ہوں، 1 سال میں 1 ویور لگتا ہے ہمارا، عام طور پہ بعض درسوں پہ، بعض درجن 2 درجن، بس بات ختم ہو جاتی ہے۔
لیکن عام طور پہ میرے جو قرآن کے درس ہیں اس پہ 2 3 4 5 سال ہو جاتا ہے، 2 سال ہو جاتے ہیں، کوئی سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم غافل لوگ ہیں، اور غافل رہنے میں عافیت سمجھتے ہیں، قرآن کو ہم سمجھنا نہیں چاہتے، ہم دین کو سمجھنا نہیں چاہتے۔ بس دین جو ہم سمجھ گئے، ہم کہتے ہیں ہر شخص، ہر عورت، ہر مرد یہ سمجھتا ہے کہ بس جو میری سمجھ ہے وہ سب سے بالا ہے، مجھے نہ چھیڑو، مجھے اور سمجھنا ہی نہیں ہے۔ یہ دراصل یہ ایک غفلت کا ماحول ہے۔ اصل میں ایسا رویہ کیوں ہے اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو ایسا رویہ اس لیے ہے کہ ہم نے باطل کو مقصود بنا لیا ہے، ظاہر دنیا کے دھوکے میں آ گئے، اس کے ٹریپ میں آ گئے، دنیا کی کامیابی کو ہم نے اصل سمجھ لیا ہے۔ اب جو اصلی ہماری کامیابی ہے اس سے ہم غافل ہیں، اس پہ ہمیں یقین ہی نہیں ہے۔ جنت ہے، دوزخ ہے، حساب کتاب ہے، یوم حساب ہے، قبر کی عذاب و ثواب ہے، ہمیں تو یقین نہیں ہے، نہ ہمیں کوئی فکر ہے۔ یقین نہیں ہے تو فکر بھی نہیں ہے۔ دیکھیں، یقین سے فکر پیدا ہوتی ہے۔ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، جو فکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں، یہ سوچ جو ہے نا، میں آپ سے عرض کروں کہ یہ یقین سے پیدا ہوتی ہے، اور یقین پھر عمل پر مجبور کرتا ہے۔ اگر کسی کے گھر میں، مطلب ایک روزانہ دیہڑی والے لوگ جو ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ مزدور ہیں، راج ہیں، مستری ہیں، دیہڑی لگ گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر فاقہ ہوگا۔ تو اسی لیے مزدور جو ہے صبح ہی صبح اٹھ کے جو ہے چلا جاتا ہے، کام پہ چلا جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ میں آپ کو کیا کہہ رہا تھا، سوچ، آپ کو سوچ ہوگی تو پھر یقین آ جائے گا، یقین ضرورت بھی اس میں شامل کر لیں، آپ کو ضرورت ہوگی کسی بات کی تو پھر آپ کی سوچ پیدا ہوگی، جب سوچ پیدا ہوگی تو یقین پیدا ہو جائے گا، جب یقین پیدا ہو جائے گا پھر آپ عمل، کوشش کے لیے مجبور ہو جائیں گے۔ یہ آپ دیکھ لیں، صبح ہی صبح جو ہے یہ سارے کام، میں مختصر بات کر رہا ہوں کہ ہم دنیا میں جو بھی کام کرتے ہیں اس کی ایک ضرورت ہوتی ہے، اچھی ہو یا بری، کام اچھا ہو یا برا، گناہ کا ہو یا ثواب کا، لیکن ہم اس کو ضرورت محسوس کرتے ہیں، پھر ایک سوچ بنتی ہے، پھر ایک ارادہ بنتا ہے، اور پھر عزم ہوتا ہے، اور پھر انسان وہ کام کر لیتا ہے، گناہ کا ہو یا ثواب کا ہو۔ یہ بات نوٹ کر لیں، میں ویسی ایک جنرل بات کر رہا ہوں۔ یقین، آخرت، جنت، دوزخ، یوم حشر، رب کے سامنے کھڑا ہونا، اور قبر کی زندگی، اس کے متعلق تو ہماری سوچ بھی نہیں ہے، نہ یقین ہے، نہ ہم کوئی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ دیکھیں گے، دیکھا جائے گا، عام طور پہ تو یہی ہے، دیکھیں گے۔ اور وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيَّ، امیدوں نے ہمیں دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ آپ کے بعض لوگ ہیں دین کو بیان کرنے والے، میٹھی میٹھی گولیاں دے کے آپ کو سلا دیتے ہیں، بس یعنی ایسی باتیں ہوتی ہیں جہالت کی جن کو سن کے عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اور بڑا پیر، بڑا عالم، پتہ نہیں کیا باتیں ہوتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی ایسی ہمیں وہ امید نہیں دلائی ہے۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرا ہر امتی جنت میں جائے گا، لیکن جس نے انکار کیا۔ کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا۔ صحابہ نے پوچھا کہ حضور یہ انکار کرنے والے کون ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی وہ میرا امتی ہے اور وہ جنت میں جائے گا، جس نے انکار کیا اطاعت سے، ومن عصانی، تو وہ دوزخ میں جائے گا۔ تو ہم تو نافرمان ہیں، اللہ کے بھی اور رسول کے بھی نافرمان ہیں،
کھلے طور پہ ہے کہ یہ کھلا اعلان ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے۔ وہ بیگم صاحبہ قرآن مجید پڑھتی رہتی ہیں، نمازیں، روزے، کبھی ہفتے میں 2 روزے رکھ لیے، کبھی کیا کر لیا۔ اس کے میاں بھی ایسے نمازی پرہیزگار ہیں، قرآن بھی پڑھتے رہتے ہیں، تسبیحات گھماتے رہتے ہیں، لیکن جب آپس میں معاملہ کرتے ہیں وہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ تو دین تو چند عبادات کا نام نہیں ہے سامنے کرام، یہ واضح طور پہ میں آپ کو بتا دوں۔ دین تو ایک مکمل آپ کو پیکج دیتا ہے، اور پھر اللہ حکم فرماتا ہے، یعنی زندگی گزارنے کا ایک پیکج دیتا ہے پورا، اور پھر اللہ حکم فرماتا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں وعدہ اللہ کا جو ہم سبق پڑھ رہے ہیں نا، اس میں وعدہ جو گزشتہ مضمون تھا اس میں بھی میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ باس کا تو حکم ماننا پڑے گا، اللہ ہمارا سب سے بڑا باس ہے۔ باقی تو کوئی ایک باس آپ کو چھٹی دے دے تو دوسری جگہ نوکری کر لیں گے، تو اللہ سے تو اللہ ایسا باس ہے جس کے علاوہ کوئی باس ہے ہی نہیں، کہیں اور ہم سر جھکا ہی نہیں سکتے۔ اگرچہ ہم نے سر جھکا دیا ہے باطل کے سامنے، ظاہر کے سامنے، دنیا کے سامنے ہمارا سر جھکا ہوا ہے اور مفادات ہیں ہمارے، لیکن اب یہ اللہ تعالیٰ دیکھیں، یہ ابھی مضمون آئے گا، یہ ساری 4-5 آیت ہیں، 5-6 آیت ہیں تقریباً، تو اس میں سارا اللہ تعالیٰ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاسًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، وہ پھر وہی میں بیان کروں گا، لیکن میں آج کا جو وہ ہے کہ تم قسموں کو مضبوط کرنے کے بعد توڑا نہ کرو۔ اب دیکھیں میں آپ کو آج یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم تو ایک تو اللہ تعالیٰ سے ہم نے کوئی وعدہ کیا ہی نہیں ہے جانتے بوجھتے، یہ جو ہم نے رسمی طور پہ وہ پڑھ رہے ہیں کلمہ طیبہ، اس کو تو ہم وعدہ سمجھتے نہیں ہیں۔ دیکھیں بہت میں افسوس سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دین اسلام کی حقیقت سے ہم نہ آگاہ ہیں، نہ آگاہ ہونا چاہتے ہیں، اور اگر کوئی ہمیں بتا بھی دے کہ دین دراصل یہ ہے کہ تم اپنی مرضی چھوڑ کے اللہ کی مرضی لے لو اور اللہ کی مرضی سے زندگی گزارو، تو پھر کوئی ایسا کرنے کو کہتا ہے یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، ہم یہ نہیں، ایسا ہمارا خیال ہے، یہ ہمارا ایک قومی بلکہ امت کا رویہ یہ ہے کہ عبادت کو اس نے محدود کر دیا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تک۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج روئے زمین پر مسلمانوں کی کوئی حکومت نہیں ہے، مسلمانوں کی عملی مسلمان کہیں بن نہیں ہے ایک جماعت کی حیثیت میں، نہ ان کا کوئی امیر ہے، اور یہ امارت، جماعت اور امارت یہ دونوں لازم و ملزوم ہے۔ لا اسلام الا بالجماع، جماعت کے بغیر تو اسلام ہو نہیں سکتا، جماعت ہوگی، جماعت ہی نہیں ہے کوئی، جب جماعت نہیں ہے تو امیر کہاں سے آ گیا؟ آج مسلمانوں کا کوئی امیر المومنین ہے؟ آپ مجھے بتا دیں۔ 2021 اپریل 5 تاریخ ہے، نہیں ہے، اور نہ ایسا ہوتا نظر آ رہا ہے کہ یہ سب مسلمان اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں گے اور تفریقوں سے باز آ جائیں گے، اور حقیقت دنیا کی بجائے آخرت کو ترجیح بنا لیں گے۔ کیا آپ کا خیال ہے یہ کہ ہم دنیا میں زندگی گزارنے کی ترجیح آخرت کو بنا لیں، اللہ کو مقصود حیات بنا لیں، اللہ کی رضا کو دنیا میں زندگی گزارنے کا نصب العین بنا لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اس کو مکمل فالو کرنے لگیں؟ کیا آج یہ ہو رہا ہے؟ نہیں۔ گزشتہ کل ہو رہا تھا؟ نہیں۔
آئندہ کل، وہ تو دیکھیں وہ مستقبل کا علم، لیکن یہی رویہ رہا تو کچھ بھی امکان نہیں ہے. گمراہی بڑھ رہی ہے، گمراہی کم نہیں ہو رہی، بڑھ رہی ہے. جتنے نمازی بڑھ رہے ہیں گمراہی بھی بڑھ رہی ہے. مخلوق زیادہ ہو رہی ہے نا. پہلے یعنی مجھے یاد ہے یعنی 5 کروڑ کی آبادی مجھے یاد ہے پاکستان کی، اب جو ہے 22 کروڑ ہیں. تو آبادی تو بڑھ گئی. یہ مسلمان بڑھے نہیں، یہ طاغوت کے پیروکار بڑھے ہیں. شیطان کا لشکر بڑھا ہے، خواہشات نفسانی کے تابع دار بڑے ہیں. مسلمان تو ہے ہی نہیں، نہ پہلے تھا نہ آج ہے. تو بہت بری حالت ہے. پہلے تو دیکھیں غلام تھے ہم، وہ تو مجبوری میں جو ہے وہ چلا گیا. اللہ نے یہ چاہا کہ ہمیں غلامی سے نجات دے دے، یعنی ورنہ غلام تو خیر آج بھی ہم ہیں، مغرب کے آج بھی ہم غلام ہیں، دنیا کے غلام ہیں، شیطان نفس و شیطان کے غلام ہیں، وہ غلام تو ہم ہیں. لیکن یہ جو ہمارا پاکستان کا معاملہ ہوا تھا کہ انگریز تو مجبوراً اس کو چھوڑنا پڑا. اللہ نے حالات ایسے پیدا کر دیے، ورنہ وہ تو جانے والا نہیں تھا. اب اس کے منصوبوں کو دیکھ لیں، وہ سارا جو اس نے کام کیا ہے وہ تو مستقل ٹھہرنے کا ارادہ تھا اس کا. ابھی تک اس کے جو منصوبے ہیں، ہمارا ملاکنڈ میں بجلی گھر ہے، وہ ایسا بنایا ہے کہ وہ ابھی تک چل رہا ہے. 70-80 سال ہو گئے ملاکنڈ کا بجلی گھر. بہت سے پل ہیں، بہت سی سرنگیں ہیں جو ابھی تک انہوں نے بنائی ہیں. ہمارا نہری نظام سرحد کا جو ہے یہ انگریز نے بنایا تھا، یہ ہماری خوشی میں نہیں بنایا تھا. اس نے کہا تھا یہ سبزیاں پھل اور اناج اگائیں گے، ہم اس سے فائدہ لیں گے. ہمارے ٹرین کا سسٹم اس نے اتنا بڑا بنایا تھا، ریلوے سسٹم. تو اس کا جانے کا ارادہ نہیں تھا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم کیا. لیکن وہ غلامی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے. یہ بات بالکل میں یقین سے کہہ رہا ہوں. اللہ کی غلامی کو قبول کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، نفس کی غلامی چھوڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. آپ دیکھ لیں، میں وہ گھر کی جو 2 بیٹھے ہوئے ہیں، میاں ہے بیوی ہے، یہ خیال ہی نہیں ہے نہ میاں کا نہ بیوی کا کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایک ضابطہ اخلاق ہے، حقوق زوجین ہے. یہ میں باتیں کرتا رہتا ہوں، لیکن پھر بھی مطلب مجھے پورا یقین ہے کہ کوئی تبدیلی نہیں آئے گی میری ان باتوں سے، لیکن کرنا میرا فرض ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو میری باتیں بہت سی مطلب خواتین بھی سنتی ہیں، لیکن وہ اپنے موقف پر قائم ہیں کہ بھئی اخلاق تو مرضی میری ہوگی، اللہ کی مرضی نہیں چلے گی. میرا میاں ہے، میری مرضی ہے. خاوند کہتا ہے میری بیوی ہے، میری مرضی ہے. تو بہرحال وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا. اب اس میں بس آخری میں بات یہ کہوں کہ دیکھیں، ہم نے نہ تو اللہ سے کوئی وعدہ کیا ہے. جب وعدہ ہی نہیں کیا آپ سمجھتے ہی نہیں ہیں. جب وعدہ ہی نہیں کیا تو آپ پورا کیا کریں گے؟ آپ نے تو کوئی وعدہ ہی نہیں کیا. وعدہ کیا ہوتا تو پھر آپ کو کوئی پرواہ ہوتی. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ انسان اگر اپنی کامیابی چاہتا ہے دنیا کی زندگی میں تو اس کو اللہ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا. وہ وعدہ الست یہاں آ کے دوبارہ کرنا ہوگا. نبی کا پیغام سن کے اس کو سمجھ کے اللہ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا اور یہ کلمہ کہنا ہوگا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ. اس وعدے کو کرنے کے بعد جو ہے آپ حقیقت یعنی آپ حقیقی دنیا میں آ جائیں گے. اس وقت تو ہم ایک خیالی دنیا میں رہ رہے ہیں. آج کا مسلمان ایک خیالی دنیا میں رہ رہا ہے. وہ کہتا ہے یہ میں
یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، اور بیوی کہتی ہے یہ میرا شوہر، یہ میرے بچے، بس یہ میرا کاروبار اور یہ میرا کارخانہ اور یہ میری جائیدادیں. ہم تو ایک خیالی دنیا، آپ کا ہے کچھ بھی نہیں اس میں. سب کچھ چھوڑ کے چلے جائیں گے آپ. نہ بیٹا آپ کا ہے، نہ بیٹی آپ کی ہے، نہ بیوی آپ کا ہے، نہ شوہر، نہ آپ خود. یہ آپ جس جسم میں رہ رہے ہیں یہ بھی آپ کا نہیں ہے. اس کو بھی آپ چھوڑ کے چلے جائیں گے. تو ایک وعدہ کرنا ہوگا بنیادی طور پہ، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اور وہ اللہ سے کیا ہوا وعدہ جو ہم نے روزے الست کیا تھا. یہاں اس کی تجدید کرنی ہوگی پیغمبر کے ہاتھوں. پیغمبر نہیں ہے تو نائب پیغمبر کو آپ نے ڈھونڈنا ہوگا. کسی سچے شخص کے ساتھ اس وعدے کی تجدید کرنی ہوگی. اصل وعدہ تو اللہ سے ہے، بیعت اللہ سے ہے. یہ ایک ڈیل ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے خرید لیے ہیں ان کے مال اور جان عوض میں جنت. یہ دراصل جنت، دیکھیں دنیا میں اگر آپ آ گئے تو دو ٹھکانوں میں سے ایک ٹھکانہ ضرور آپ کا ہے، جنت دوزخ. انسان ضرور جائے گا یوم آخرت کو، وہاں دو ٹھکانوں میں سے ایک ٹھکانہ ضرور اسے ملے گا. جنت کی اگر آپ نے کوشش نہ کی، محنت نہ کی، اہتمام نہ کیا، آخرت کو ترجیح نہ بنایا، تو آپ جنت نہیں جا سکتے. چاہے آپ لاکھ روزے رکھ لیں. یہ ہمارے روزے یہ تو ایک لپ سروس ہے اور تو کچھ بھی نہیں ہے. نماز کی حقیقت ہم جانتے نہیں ہیں، ورنہ نماز تو معراج ہے آپ کی اگر اس کے تقاضے آپ پورے کریں. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا صراط المستقیم. پھر وہ سارا تذکرہ ہے نماز کا. نماز تو ہم جانتے بھی نہیں ہیں، بس لپ سروس ہے. وضو کر لو، نماز پڑھ لو، بس، اور تو کچھ بھی نہیں ہے. ہم جو کر رہے ہیں دین، ہمارے اعمال غارت ہیں. یہ میں آپ کو واضح طور پہ بتا دوں، کیونکہ اس کی کوئی نیت ہی نہیں ہے. کیونکہ ہماری نیت تو خراب ہو چکی ہے. نیت، زندگی گزارنے کی نیت تو ہماری دنیا بن گئی ہے. دنیا کی کامیابی کو ہم اصل کامیابی سمجھتے ہیں اور اس کی ناکامی کو اصل ناکامی سمجھتے ہیں. دنیا ہی پر خوشی ہے اور دنیا ہی کا غم ہے، بس بات ختم ہو جاتی. اللہ، آخرت، جنت، دوزخ، قبر، حشر، ان پہ ہمارا یقین نہیں ہے. دیکھیں گے، دیکھا جائے گا، جو ہوگا دیکھیں گے، بس یہی آپ کا کہنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. ترجمہ سنا دیں. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ. اللہ سے وعدہ کرنے کے بعد اس وعدے کو پورا کرو. وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا. اور اپنی قسمیں پختہ کرنے کے بعد نہ توڑا کرو. وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا. جبکہ اللہ کو تم اپنے اوپر گواہ بنا چکے ہو. إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے کہ تم زندگی کیوں گزار رہے ہو. اب ان آیت کی تلاوت و ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ اور جب خدا سے عہد واثق کرو تو اس کو پورا کرو، اور جب پکی قسمیں کھاؤ تو ان کو مت توڑو کہ تم خدا کو اپنا ضامن مقرر کر چکے ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس کو جانتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم